اچھا، تو آج ہم بات کریں گے آئلٹس ایگزام کے حوالے سے، ہم بات کریں گے آکسفورڈ، ہم بات کریں گے لینگویج سرٹ، پی ٹی ای ایگزام کے حوالے سے، اور ہمارا جو مین فوکس ہے وہ لینگویج ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی جو ایگزامز ہے ان میں آپ کا لینگویج لیول ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو ٹینسز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، آپ ٹینسز کا استعمال صحیح نہیں کر رہے ہیں، یا اسی طرح آپ جو ووکیبلری یوز کرتے ہیں وہ لمیٹڈ ہے، آپ کی ووکیبلری کا جو رینج ہے وہ بہت زیادہ انرچ نہیں ہے، تو آپ یا تو زیادہ سکور نہیں کر سکتے، یا اگر آپ آکسفورڈ ای ایل ٹی ایگزام دیتے ہیں، یا اسی طرح اگر آپ لینگویج سیٹ میں اپیئر ہوتے ہیں تو آپ کے ریزلٹ ود ہیلڈ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ عموماً اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک سینٹنسز یا وہ ایک ٹینس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اور جتنے بھی جو آنسرز وہ دیتے ہیں ایگزام میں، تو جب ایگزامینر ان جوابات کا انالیسس کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ زیادہ تر صرف پریزنٹ سمپل ٹینس یوز کرتے ہیں، یا وہ زیادہ تر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یوز کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی انٹرویو 15 منٹ ہے، یا اگر آپ کا جو اسپیکنگ ایگزام ہے وہ 20 منٹ تک ہے، اور 20 منٹ میں آپ نے صرف پریزنٹ سمپل ٹینس یوز کیا ہے، یا اسی طرح آپ نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یوز کیا ہے، تو ایگزامینر کو آپ کے لینگویج لیول کا پتہ چل جاتا ہے، اور وہ یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس اسٹوڈنٹس کا لینگویج جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، اسی لیے آپ کا ریزلٹ ود ہیلڈ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ اسپیکنگ ایگزامز میں، خواہ آپ آئلٹس میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں، یا لینگویج سرٹ ایگزام دینا چاہتے ہیں، یا اسی طرح اگر آپ آکسفورڈ ای ایل ٹی ایگزام دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ٹینسز کے اوپر کام کریں، آپ اپنے ووکیبلری کو ڈیولپ کریں، کیونکہ آپ اکثر فیس بک پہ دیکھتے ہیں یا آپ ٹک ٹاکس پہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کرنا جا رہے ہیں، ہم آپ کو ٹپس دیں گے، ہم آپ کو ایگزام ٹرکس کے بارے میں بتائیں گے، ہم آپ کو ایگزام اسٹریٹجیز کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، وہ آپ کی لینگویج کو ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صحیح مشورہ نہیں ہے۔ اگر آپ صرف اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ایگزام ٹپس سے یا ایگزام اسٹریٹجی سے یا ایگزام ٹرک سے آپ ایگزام پاس کریں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ ایک آنسر کو جب آپ دیتے ہیں تو کس طرح آپ مختلف ٹینسز کو یوز کرتے ہیں، اور آپ اپنا لینگویج لیول ایگزامینر کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر مصطفیٰ، we have got an activity for you, and this activity is all about how you can use different tenses while answering any question in the exam. So can you read the first sentence and can you complete? We have got a worksheet, and this worksheet is all about using the present tenses in answering exam questions, right? Like if you are appearing in your IELTS exam and the examiner asks you a question, and you know the uses, you know the structure of the present tenses, you can easily give a very good, excellent, outstanding kind of answer, right? So we have got a worksheet, and there are gap fill activities where your job is to complete the gap fills with the correct form of the verb. So Mustafa, the first one is, this is This is when he is a single dad. His children names are Rose and Jake. They are walking in the park right now. yeah, they are walking in the park right now, but normally Mike, But normally Mike have not been a lot of time for his children. no, you are wrong. You have to say, but normally Mike doesn't have a lot of time for his children. Yeah, this is Mike. They are walking in the park right now, but normally Mike doesn't have a lot of time for his children. Hmm? He has been changed his job.
he has just changed his job. It's a sentence of the present continuous tense. He has just changed his job. He works in a busy office. Yeah, he works in a busy office. It's again a sentence of the present simple tense. So if you look at these three sentences, you are using the present continuous tense, you have used the present simple tense, and also you use the um, present perfect tense. That's good. He works in a busy office. He works there. Yeah, he has been working there for 5 weeks. He has been working there for 5 weeks. Another sentence of the present continuous tense. That's good. Here for 5. He likes. He likes it. He likes it. He likes it, the present simple tense. He has been changed his job 3 He times. has changed his job 3 times this year, and this is the best one. He wants to have more time. So he works from. अगर आप इस पैराग्राफ को देखें, इस गैप फिल एक्टिविटी को देखें, तो आप आसानी के साथ आपको पता चल जाता है कि आप ना सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, बल्कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं, और इसी तरह आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइल्स जो है ये एक लैंग्वेज एग्जाम है। इसी तरह ऑक्सफोर्ड ईएलटी एक लैंग्वेज एग्जाम है, लैंग्वेज सर्ट एक लैंग्वेज एग्जाम है। तो अगर आप एक ही टेंस यूज कर रहे हैं, आप 20 मिनट तक इंटरव्यू के साथ रहते हैं, इंटरव्यूअर के साथ आप रहते हैं, आप इंटरव्यू में बिजी हैं, और 20 मिनट तक आपने सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस बोला है, या आपके जितने भी आंसर्स थे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में थे, तो इसका मतलब है कि आपकी जो आपका जो लैंग्वेज नॉलेज है, आपके जो नॉलेज है इंग्लिश टेंसेस के हवाले से, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो या तो आपका एग्जाम विदहेल्ड हो जाता है, और अगर आप आइल्स एग्जाम देते हैं तो आपका स्कोर 5.5 या आपका स्कोर 6 बैंड तक आता है, विच इज बैड, बिकॉज ये जितने भी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम्स है, फॉर एग्जांपल आइल्स या ऑक्सफोर्ड ईएलटी या लैंग्वेज सर्ट, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा पैसा जाया हो जाता है, और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स 1 महीने तक क्लासेस लेते हैं या वो 2 महीने तक क्लासेस लेते हैं। तो अगर आप सही आपकी प्रिपरेशन नहीं हो जाती, आप सही आइल्स सेंटर नहीं जाते, या आप एक क्वालिफाइड आइल्स ट्रेनर के पास नहीं जाते, तो इसके दो नुकसानात हो सकते हैं। नंबर वन, आपका पैसा जाया हो जाता है, और नंबर दो, आपका टाइम जाया हो जाता है। तो आइल्स विद इंग्लिश लैब में हमारा जो मेन फोकस होता है वो एग्जाम फेमिलियराइजेशन के ऊपर होता है, कि स्टूडेंट्स पार्ट 1 में क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट स्पीकिंग पार्ट 2 में किस तरह बोल सकते हैं, स्पीकिंग पार्ट 3 में वो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, और इसी तरह अगर वो आइल्स देना चाहते हैं या ऑक्सफोर्ड ईएलटी एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं